جادو کا واپس پلٹ جانا، اس کے متعلق آج میں بڑی قرآنی معلومات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کس طرح آپ بار بار جادو کا شکار جو ہو رہے ہیں، ایک تو اس سے بھی نجات مل جائے، اور جو عمل کر رہا ہے وہ بھی واپس اس کی طرف پلٹے تو اس کو اس کا ایک میسج ملے، تھوڑی تکلیف پہنچے، اور وہ اور جادوگر جو ہے وہ گرفت میں آ جائے اور وہ خاموش ہو جائے۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کا شکار ہیں اور بہت سے لوگ اس اذیت کے اندر مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم ایک کاٹ کرتے ہیں تو ایک دم دوسری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ کر دیتے ہیں۔ جادو بعض اوقات جو ہے نقوش کی شکل میں ہوتا ہے، بعض اوقات خالی پڑھائی کی شکل میں ہوتا ہے، پڑھ کے پھونکنا جو ہے سورہ فلق کے اندر ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ گریں لگا دی جاتی ہیں، یا نظر سے بھی ہوتا ہے حسد کی، لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ نظر لگتی ہے اور آپ کسی کو بہت زیادہ اس طرح حسد سے دیکھتے ہیں، بغض سے دیکھتے ہیں تو وہ بندہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ اب ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، دکان اس کی بہت اچھی چل رہی ہے، ابھی اس نے تھوڑا سا کوئی عمل کیا، کوئی وظیفہ کیا، کوئی کاٹ کرائی، تو ایک دم جو ہے 2-3 دن کے بعد، ہفتے بعد پھر پکڑ میں آ گیا، پھر کسی نے اس کے اوپر عمل کیا یا نظر لگائی، کوئی بھی کام کیا۔ بعض اوقات لوگ جو ہے آپ کی صحت کو نظر لگا دیتے ہیں، آپ کی جو ہے جسم کے مختلف اعضاء جکڑے جاتے ہیں، کاروبار بند ہو گیا، شادی کا بندش ہو گئی، اولاد کی ہو گئی۔ اب یہ بندش کیا چیز ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں جی ہوتی ہی نہیں، میں نے اس پہ پوری ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، وہ آپ کو بیان کیا بھی ہے۔ تو اہل علم آدمی یہ باتیں کرے تو پھر تو بہت بڑی جہالت کی بات ہے کہ اہل علم آدمی یہ بات کرے، عام آدمی کرے تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو آشنائی نہیں ہے۔ تو قرآن و سنت کی ہر چیز کا تعلق عربی لفظ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں سارے، تو لفظ نماز تو حضور نے استعمال ہی نہیں کیا۔ حضور نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ صلاۃ۔ آپ کہیں جی نماز ہم نے سنا ہی کبھی نہیں دین میں، تو آپ کہیں گے جی واقعی نہیں سنا۔ یہ کوئی بندہ کہے تو آپ کہیں گے واقعی مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، پیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، نماز کا لفظ تو ہے ہی نہیں شریعت میں۔ تو پھر آپ کہیں گے بھائی صلاح کا لفظ ہے نا۔ تو اسی طرح آپ جو ہے اور دین کے مختلف چیزیں ہیں۔ تو اب یاد رکھیں جادو آپ پہ جو کر رہا ہے وہ واپس کیسے پلٹ جائے۔ ہم اس کے لیے یاد رکھیں قرآن حکیم سے سہارا لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا آپ معنی جو بھی کریں قیامت تک ہر ضرورت اس سے پوری ہوگی۔ اس لیے تو سمندر ہے قرآن پاک۔ ایک وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے متعلق قرآن پاک نے جو سب سے زیادہ پریشان کن جو مارکا ہے صحابہ اور کفار کا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ جو غزوہ ہے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا سردی کے موسم میں تھا اور پھر دشمن ٹوٹ پڑے تھے اور مسلمان جو ہے خندق کھود رہے تھے اور مدینہ منورہ کی اپنے دفاع کی پوزیشن میں تھے۔ تو اب دفاعی جنگ تھی یہ، لیکن غزوہ تھا، اور اس تکلیف دہ میں کافروں نے کیسے محاصرہ کیا۔ اب جیسے آپ کہتے ہیں نا ہم بالکل بند ہو جاتے ہیں، ہم کسی نے بند دیا ہے، جکڑ لیا ہے، آپ بالکل مفلوج ہو جائیں، کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، کوئی صحت نہیں، کوئی رزق نہیں، کوئی جو ہے شادی نہیں، کوئی اولاد نہیں، بس تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، ذلت ہے، پریشانی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس قرآن کی آیت کے اندر جمع ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آپ اس آیت کریمہ کو خالی یہ نہ سوچیں کہ یہ تو غزوہ احزاب کی ہے۔ آج آپ اپنے ارد گرد کی اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھ کے آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جب مسلمانوں کو محاصرہ کر لیا اور وہ کچا چبانے کے لیے آئے تھے، اور ان کے کلیجے اتنے دشمن تھے صحابہ کے، ان کے اندر بغض بھرا ہوا تھا کافروں کے، چونکہ ان کو یہ پورا جو ہے ان کی کوشش تھی کہ ہم ان صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں، شہید کر دیں، اور وہ اتنا ان کے اندر بغض تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا کہ قرآن پاک نے اس بغض کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کے دل بغض والے تھے۔ یعنی کتنا ان کے اندر، اب آپ پہ جو جادو کر رہا ہے، آپ پہ جو سحر کر رہا ہے، جو آپ پہ نظر لگا رہا ہے، وہ جتنا بھی بغض آپ سے رکھے نا، ان کافروں کے مقابلے کا بغض نہیں رکھ سکتا جو وہ صحابہ سے رکھتے تھے، کیونکہ صحابہ سے بغض کافروں کو ہی ہو سکتا ہے نا، مسلمان تو کبھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو ہے ان کا بغض کا قرآن نے اظہار کیا، پھر انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ اب یہاں بھی جادوگر گھیرا ڈالتا ہے۔ اچھا انہوں نے جو ہے آپ کا ناطقہ بند کر دیا، وہ بھی آپ کو بند کرنا چاہتا ہے کہ آپ سے رزق بند ہو، صحت بند ہو، یہی کام ہے نا، موازنہ کریں آپس میں۔ اچھا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اب ان کو ذلیل کرے، پست کرے، وہاں وہ کافر چاہتا تھا صحابہ کو، اب یہاں یہ چاہتا ہے۔ اچھا جو جادو کرتا ہے وہ بھی تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نا،
اس کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اچھا وہاں وہ صحابہ اس تکلیف میں تھے، وہ سردی تھی، فقر تھا، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے ایک پتھر پیٹ پہ بھوک سے باندھا ہوا تھا، اب یہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، اب آپ دیکھیے خوف بھی تھا، سب چیزیں تھیں، تو اب آپ کو یہ ساری چیزیں لاحق ہیں۔ کسی کو اچھا ساروں کو گٹھی نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ جو آزمائش ہے یہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہے۔ ان کا اگر آپ آزمائش جب آئے، کسی پہ بہت بھوک آ جائے گی، غربت آ جائے گی نا، کسی کی صحت چلی جائے گی، کسی کا کام رک جائیں گے، کسی کا رزق بند ہو جائے گا، مطلب ایک ایک چیز کا تعلق ہے، اگر ساری بھی آپ پہ آ جائیں تو پھر بھی اس لیول کی نہیں، لیکن آپ اپنے لیول کو دیکھیں۔ اب آپ اس آیت کو سامنے رکھیں جو میں اس کا علاج بتا رہا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں تو اللہ نے صحابہ کے لیے وہ آیت اتاری، اور وہ آیت بڑی جامع ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 نمبر آیت ہے۔ یہ جادو کو پلٹا دینے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ آپ روزانہ اس آیت کو خالی 3 بار پڑھیں، زیادہ نہیں، 3 بار پڑھ لیں، زیادہ ہی پڑھ لیں، جو جتنا پڑھنا چاہے، سارا دن پڑھنا چاہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن میں آپ کو 3 بار کی اجازت کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ بوجھ آپ پہ نہ آئے۔ لیکن جو میں نے پورا نقشہ کھینچا ہے وہ سامنے رکھیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ آیت اس وقت اتری جب یہ سارا حالات اور سما تھا۔ اب آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن اب آپ اس کو پلٹانے کے لیے، زائل کرنے کے لیے، جادو توڑنے کے لیے، افلاس توڑنے کے لیے، غربت توڑنے کے لیے، ہر رکاوٹ توڑنے کے لیے، ہر ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے ان کو پلٹا دیا کافروں کو، بِغَيْظِهِمْ، اپنے دل کے بغض کے ساتھ، یعنی وہ دل کے اندر بہت غصہ لے کر آئے تھے، غصہ ہی کر کے آپ پہ عمل کرے گا نا کوئی۔ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، ان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی، ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں تھی اس کام میں جو انہوں نے کیا تھا صحابہ اور رسول اللہ کے ساتھ۔ تو آپ پہ جو عمل کر رہا ہے وہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا، جو وہ چاہ رہا ہے وہ کامیاب۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ کافی ہو گیا ان مومنین سے اس لڑائی میں۔ اب یہاں مومنین کا لفظ اللہ نے بولا، ہم بھی اپنے آپ کو مومنین سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ سارے سمجھتے ہیں نا، اور ہیں بھی الحمدللہ مومن ہم، لیکن یہاں جو مومنین مراد ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ یہاں اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا ہے، اور جو صحابہ اکرام کی محبت دل میں رکھ کر کہ یہ مومنین اول صحابہ تھے اور ہم ان کے غلام ہیں، ان کے تابع ہیں، تو پھر اس کو فائدہ اس سے ہو جائے گا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے اپنے ان مومنین جماعت کی خود کفایت کر لی، تو آپ کی کفایت کون کرے گا پھر؟ جب اللہ کافی ہو گیا تو پھر آپ کی کوئی مشکل ہی نہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور جان لو اللہ زبردست عزت دینے والا ہے۔ اب یہ عزت ان کو ملی نہیں ملی؟ کن کو ملی؟ جو پریشانیوں میں تھے، جو تکلیف میں تھے، جن کے پتھر باندھے ہوئے تھے، ان کو آج دنیا میں عزت ہے، اور جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا وہ آج ذلیل ہیں یا نہیں؟ قبر میں بھی ذلیل ہیں، اور ہماری زبانوں پہ بھی ان کا ذلت کے ساتھ نام ہے۔ اور آپ کو اللہ عزت بھی دے گا، تکلیف سے نکالے گا، اس جادو سے نکالے گا، ہر آزمائش سے نکالے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو سمجھ کے، جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا اس کا شان نزول، اس کا ترجمہ، اور اب یہ آیت کا ترجمہ خالی اس زمانے کے لیے نہیں ہے، روز محشر تک ہر مسلمان کی پریشانی یہاں سے نکلے گی، حل ہوگی یہاں سے۔ تو آپ اس کو روزانہ 3 بار پڑھیں، اور روزانہ اس کو پڑھیں۔ یہ آیت سورہ احزاب آیت نمبر 25، اور بڑی جامع آیت ہے، اور اس کو عورتیں مرد اپنا وظیفہ بنا لیں۔ ویسے بھی آپ کو جہاں شک ہو کہ اس مجلس میں جاؤں تو مجھے حسد ہو سکتا ہے، نظر لگ سکتی ہے، جادو ہو سکتا ہے، جنات کا اثر کہیں سے ہو سکتا ہے کسی جگہ سے، تو آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے جائیں۔ آپ چاہے گھر میں 100 1000 لاکھ کروڑ جن بھی ہوں، آپ پہ اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ورد اللہ ورد اللہ ورد اللہ، اللہ لوٹاتا رہے گا۔ آیت کی طاقت کو دیکھیں۔ تو اب یہ جو ہے، یہ جو سارے شیطان، خود یاد رکھیں جن آپ کا کیا کر سکتا ہے؟ جن سے بڑا طاقتور تو شیطان ہے نا، شیطان سے بڑا تو کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا ہے۔ جب صحابہ کا گھیرا ڈالتے تھے کافر تو شیطان انسانی شکل میں آ کر ان کو ترکیبیں سمجھاتا تھا، تو اللہ نے ورد اللہ کہا تو شیطان بھی اس میں شامل ہے، گویا کہ سارے جن انس ہر مخلوق آپ سے ہٹ جائے گی، آپ اس کے شر سے بچ جائیں گے اگر اس آیت کریمہ کو آپ ترتیب سے پڑھیں گے اور اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اور اگر اس کا میں انشاءاللہ ایک چلہ بھی بتاؤں گا آپ کو بعد میں، تو انشاءاللہ اس سے اور پرتاثیر ہو جائے گا۔ تو یہ آیت بہت خاص ہے، اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں اور اپنی زندگی کو پرسکون کر لیں، اور مخلوق کے آگے
جھکنے سے بچ جائیں گے، اللہ ہی کے در پہ انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔